اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جہنم وساءت مصيرا۔ سورۃ النساء آیات 114 اور 115۔ لا خیر نہیں ہے بھلائی، بہتری، خیر، فی کثیر بہت سے، من نجواہم ان کی سرگوشیوں میں۔ نجوا کے معنی سرگوشی اور رازداری کے انداز میں کسی سے بات کرنے کے ہیں۔ اس میں بجائے خود کوئی برائی نہیں ہے، اس لیے ایسے مواقع بہت سے ہو سکتے ہیں جہاں رازداری اور سرگوشی کا طریقہ ہی قرین مصلحت ہو۔ ہر جگہ اور ہر موقع پر بآواز بلند بات نہیں کی جا سکتی۔ اس میں برائی یا بھلائی بات کی نوعیت سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر بات نیکی اور تقوی کی ہے تو وہ نجوہ خیر پر مشتمل ہے، اور اگر بات شر اور فتنے کی ہے تو وہ نجوہ شیطانیت پر مبنی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں یہاں پر خاص طور پر جس نجوہ کی بات ہو رہی ہے یہ منافقین کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ اکثر باتیں بری ہی سوچتے جو خیر سے خالی ہوتی تھیں، کیونکہ بھلائی کی بات اور صاف ستھری بات کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ البتہ یہ جب اکیلے جا کر بیٹھتے اور مشورے کرتے تو ان کی باتیں خیر پر مبنی نہ ہوتی، اس لیے فرمایا الا من امر، سوائے اس کے جس نے حکم دیا بصدقۃ، صدقے کا، او معروف یا نیکی کا، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے کا۔ یہ تین صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں سرگوشی جائز ہے، کیونکہ صدقہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ بہتر صدقہ تو وہ ہے کہ جو انسان ایک ہاتھ سے کرے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ ہو، خاص طور پہ نفلی صدقہ۔ صدقہ اس مال کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ اصل میں نفل پر بولا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات فرض پر بھی بولا جاتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء، سورہ توبہ میں۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل دل کے صدق سے ادا ہو رہا ہو، رغبت سے ادا ہو رہا ہو، اور معروف ہر لفظ نیکی کے تمام کاموں کو مشتمل ہے، یعنی ہر وہ کام جو نیکی پر مشتمل ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو کھلے چہرے سے ملنا بھی معروف ہے، یعنی نیکی ہے۔ اور اصلاح بین الناس کے الفاظ مسلمانوں کے درمیان ہر قسم کے اختلافات ختم کرنے کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، سو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی اچھی بات دوسرے تک پہنچاتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو بھی یہ کام کرے گا کہ وہ سرگوشی اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا مقصد نیکی ہے، ذَلِكَ یہ اس لیے ہوگا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ بس ہم اسے عطا کریں گے، ہم اسے دیں گے، اجرا عظیما بہت بڑا اجر۔ تو ایسے شخص کو تو اللہ تعالیٰ اجر سے نوازیں گے جس کی سرگوشیاں خیر پر مبنی ہیں، لیکن جس کی سرگوشیاں خیر سے خالی ہیں، شر پر مبنی ہیں، تو یقیناً ایسی سرگوشیوں سے انسان کو منع بھی کیا جا رہا ہے، اور ایسی سرگوشیاں انسان کے لیے وبال جاں بھی بن سکتی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ کسی کو صدقہ دے تو چھپا کر دے تاکہ لینے والا شرمندہ نہ ہو، یا صدقہ دینے سے متعلق الگ مشورہ بھی اچھا کام ہے۔ اسی طرح بھلائی کے کاموں اور بالخصوص لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے متعلق اگر خفیہ مشورہ بھی کیا جائے تو بھی یہ ایک نیکی کا عمل ہوگا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی بھی مخالفت کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد اس کے کہ ما تبینہ جو واضح ہو چکا، لہ الہدا اس کے لیے ہدایت۔
یشاقق لفظ شقہ سے ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے طرف، کنارہ، یعنی جو شخص یا گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح مخالفت کرے کہ آپ کے مقابلے میں آ جائے، ایک طرف اللہ کے رسول ہوں اور دوسری طرف یہ شخص یا گروہ ہو، اور حق معلوم ہو جانے کے باوجود مومنوں کے سیدھے راستے، صاف راستے پر چلنے سے انکار کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے پھیر دیں گے، جدھر وہ چلنا چاہے گا اسی راہ پر اس کو ڈال دیں گے۔ اور یقینی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے مقابلے میں جو بھی راہ اختیار کیا جائے گا وہ ٹیڑھا راستہ ہوگا، اور وہ انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَيَتَّبِعْ، اور جو اتباع کرے گا غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر، اور مومنوں کا راستہ یقیناً وہی راستہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ کبھی بھی کوئی مومن شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو رسول کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لے، اور جس شخص نے اللہ کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر، آپ کے طریقے کو چھوڑ کر، آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع کو اپنا لیا ہے، کسی اور کے راستے کو اختیار کر لیا ہے، تو یقیناً پھر وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اس لیے فرمایا نولیہ ما تولی، ایسے شخص کو پھر پھیر دیا جائے گا، نولی ہی، ہم اسے پھیر دیں گے، ما تولی، جس طرح وہ پھرا ہے، ونصلی ہی، اور اسے داخل کر دیں گے جہنم میں۔ تو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرنا در حقیقت دین اسلام سے نکل جانا ہے، جس پر یہاں جہنم کی وعید بیان کی جا رہی ہے۔ مومنین سے مراد صحابہ اکرام ہیں جو دین اسلام کے سب سے پہلے پیروکار اور ان کی تعلیم کا مکمل نمونہ تھے، اور ان آیات کے نزول کے وقت جن کے سوا کوئی اور گروہ مومنین کا موجود ہی نہیں تھا، تو یہاں وہی مراد ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور مومنین کا راستہ ایک ہی راستہ تھا۔ اس راستے سے ہٹ کر اگر کوئی راستہ اختیار کیا جائے گا تو یقیناً وہ خیر سے خالی ہوگا۔ وساءت مصیرا، اور وہ برا ہی ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سلف صالحین کے مسلک سے منہ موڑ کر دوسروں کی پیروی کرتے ہیں، اور آئے دن نئی نئی چیزیں دین میں ایجاد کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رہے کہ راستہ ایک ہی ہے، اور وہی ہے جسے اللہ کے رسول بیان کر گئے ہیں، جسے ہم قرآن اور سنت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ خالص اپنی بندگی اور خالص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔